السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ میں شروع کر رہا ہوں اپنے اس موضوع کو یہاں سے کہ قیامت کے بارے میں ہمارے جو تصورات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اس دنیا کے بعد جب ایک دن خاتمہ ہو جائے گا تب واقع ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن ہمارے علماء کے جو اقوال آتے رہے ہیں، جو القیامت و قیامتان، قیامت صرف وہی نہیں ہوگی، دنیا کی بہت سی قیامتوں سے گزر کر وہ قیامت کبریٰ، اصل قیامت، بڑی قیامت واقع ہوگی۔ دنیا کے مقابلے میں قرآن جو لفظ لایا ہے وہ آخرہ ہے۔ آخرہ کہتے ہیں بعد کے دور کو، بعد میں آنے والا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثلا میں صرف ایک حوالہ دے رہا ہوں قرآن کا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارے لیے اب جو دور چل رہا ہے یہ بعد میں آنے والا دور وہ بہتر ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ، تمہاری آخرت بہتر ہوگی، نہ تمہارے بعد میں جو مکی دور ہے اس کے بعد بدنی دور اس سے بہتر ہوگا۔ یہ کوئی میرا انٹرپریٹیشن نہیں ہے، تمام مفسرین یا تمام مترجمین نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو یہ آخرت یہی اسی دنیا کی آخرت، بعد میں آنے والا دور، اور اس دنیا کے بعد پھر آخرت آ رہی ہے جو اس دنیا سے گزر کر آئے گی۔ تو آخرت اصل میں وہ بھی مستقبل ہے۔ دنیا اور آخرت کا مطلب ہوا حال اور مستقبل۔ دنیا لفظی جو ہے اس کے معنی ہے قریب، جو ہے دنا یدنو اس کا مادہ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قریب۔ دنیا وہ جس ہمارے بالکل قریب ہے، جہاں اس وقت ہیں، آخرہ وہ جو بعد میں آنے والا دور ہے۔ یہاں اس دنیا میں بہت سی قیامتوں سے ہم گزر رہے ہیں، اور قیامت کے سلسلے میں وہ قیامت کبریٰ جو اصل قیامت بڑی ہوگی، جو واقع ہوگی، اس کے بارے میں قرآن نے جتنی باتیں، قرآن کے اندر جتنے بیانات ہیں وہ سب چھوٹے پیمانے پر یہاں ہماری نظروں کے سامنے سے گزر رہے ہیں، اور کچھ اور آگے آتے چلے جائیں گے۔ غیب شہادت بنتا چلا جائے گا، ہم دیکھ لیں گے ان چیزوں کو جو بتائی گئی ہیں وہاں پر چھوٹے پیمانے پر، یہاں پر جو آگے بڑے پیمانے پہ واقع ہوں گی۔ یوم تمور السماء مورا، زمین و آسمان میں ٹریفک وہ آج ہے، پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، ڈائنامائٹ وہ آج ہیں۔ ہم یہ سمجھ نہیں رہے کہ اور یہ بڑھتا جا رہا ہے وہ دور قیامت کی طرف لگاتار، اور وہ مناظر جو ہیں وہ زیادہ حقیقی شکل میں ہمارے سامنے آتے چلے جا رہے ہیں چھوٹے پیمانے پہ، جو جب واقع ہوں گے۔ میں ایک قیامت کی یہاں مثال دوں جو گزری، ایک 1984 میں 1984 میں بھوپال میں، وہاں بھوپال میں یونین کاربائڈ ایک گیس کی فیکٹری تھی، اس میں لیکیج ہو گئی، اور اس لیکیج کے اندر لوگ، وہاں عجیب و غریب حادثہ تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ اس وقت تھے، یعنی سمجھدار تھے یا بڑے تھے، جن کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی۔ 10,000 لوگ تو اسی وقت دین اینڈ دیر 1-2 دن کے اندر ختم ہو گئے، اور اس کے بعد بہت بڑی تعداد جو ہے پھر بات کو مرتی، سسک کر مرتی رہی، تقریباً 25,000 اور پھر بچے جو اس کے بعد پیدا ہوئے آئندہ 2 نسلوں کے اندر، وہ بچے عجیب و غریب معذور بچے، اندھے بچے، انکیپیبل بچے، ان کی پیدائش ہوتی رہی۔ میں نے اس واقعے کا حوالہ اس وجہ سے دیا کہ میرے ذہن پہ نقش ہو گیا تھا تبھی سے یہ بات، جب میں نے یہ پڑھا تھا کہ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو گود سے پھینک کر بھاگیں۔ ہمارے ذہن میں تصور ہی نہیں تھا کہ ماں یہ کر سکتی ہے، ماں اپنی جان دے دے گی، کود جائے گی بچے کو کہیں سے نکالنے کے لیے۔ تو وہ قیامت کا منظر تھا پھر، کہ جہاں تکلیف ایسی ناقابل برداشت تھی کہ کسی کو اپنا ہوش نہیں تھا، ماں کو اپنا ہوش ختم ہو گیا، ہوش ذرا سا باقی رہتا تو وہ بچے کے لیے جان دے دیتی۔ تو ماؤں نے اپنی دودھ پیتے بچے کو گود سے پھینک دیا، انہیں ہوش نہیں تھا، اور بھاگی۔
وہ جلن جو تھی، جو تکلیف تھی اس کی. یہ بہت جلدی جلدی میں گزر رہا ہوں اس وقت کے کچھ فوٹوز. یہ بچے جو بات کو پیدا ہوتے رہے لگاتار. یہ ہے قیامت جس کا ذکر کیا تھا قرآن نے. یوم لا ینفع مال ولا بنون. مال کام نہیں آئے گا، اولادیں کام نہیں آئیں گی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ. بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، اور اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، باپ سے، اپنے بیٹوں سے. تو یہ تھا وہ منظر جو یہاں پر بھی گزرا. یہ جیسے میں نے قیامت کو آپ کو بتایا، یہ قیامتیں یہاں پر آگے آنے والی، جو یہاں کا مستقبل ہے، جیسے اس قیامت میں جو کچھ ہوگا وہ آپ تیار کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. جو آپ کے ساتھ ہوگا، جو ہمارے ساتھ ہوگا، ہم تیار کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے. ایسے ہی آگے جو دنیا کے اندر جو یہ دور چلتا آگے آتا جا رہا ہے، قیامت کا دور، اس میں بھی جو کچھ سامنے اس وقت ہے وہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اور اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ ہم اپنے ہاتھوں سے تیار کریں گے. یہ موضوع اسی سے متعلق ہے، پیرنٹنگ کا، کہ وہ دور اس وقت بھی ہے اور وہ دور ابھی ہم نہیں سنبھلے تو اب بھی یہ دور موجود ہے. کہ یہ اولڈ ایج ہوم کیوں بن گئے کہ جہاں ماں باپ بوڑھے ہوئے تو وہاں داخل کرا دیا انہیں. اس کی برداشت نہیں کہ ساتھ میں رہ سکیں. بڑے عجیب عجیب، بڑے دل کو ہلا دینے والے واقعات بعض میرے علم میں ہیں اور جو میں نے پڑھے ہیں، میرے جاننے والوں نے مجھے بتائے ہیں. انہیں تو جانے دیں. وہ جو بڑے فرما بردار بچے ہیں، والدین کا بڑا احترام کرنے والے، انہوں نے دوسرے بھائیوں سے الگ لے کے ماں کو، والد کو، والدہ کو گھر میں اپنے رکھا، ان کے لیے بڑا اچھا انتظام کر دیا. ان کے پاس رکنے کی فرصت نہیں ہے. بس اتنا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ذرا سا ساتھ بیٹھ جائیں، کچھ دو چار باتیں کر لیں ہم سے. سب کچھ تو انتظام کر دیا آپ کے لیے. اب جا رہے ہیں تو کہیں جا رہے، باہر جاتے وقت خالی ہمیں کہتے چلے جائیں کہ ہمیں وہاں جانا تھا. اب تو وہ سٹیج بھی نہیں ہے کہ وہ منع کریں آپ کو کہ ہاں جاؤ بیٹے، دعا دے دیں گے. اس کی بھی فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. ان کو دینے کے لیے ذرا سا بھی وقت نہیں ہے. تو اب یہ ہیں وہ جو بہت خدمت کرنے والے لوگ ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ کو. وہ دل ہلا دینے والے واقعات یہاں بیان نہیں کر رہا. یہ نفسا نفسی کا عالم جو آ گیا کہ جہاں ہماری اپنی سیلفشنس اور لائف ہم اپنی کیسے گزاریں ہماری زندگی کی. یہ ذمہ دار پیرنٹس ہوتے ہیں. آپ اپنی نسل جیسی لے کر آگے جائیں گے، وہ نسل آپ کو وہی پے بیک کرے گی، وہی واپس ملے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. اس دن ہر شخص جو ہے وہ بالکل نفسا نفسی کا عالم ہوگا. ہر ایک کو صرف اپنی پڑی ہوگی. اور یہ قرآن نے ایک بڑا اہم اصول دیا ہے کہ اب وہ بھی اسی موضوع سے متعلق جہاں سے میں بات شروع کر رہا ہوں، تمہیز سمجھ لیں. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. عام ترجمہ تو ہم لوگ یہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی، کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی چیزوں کو نہ بدل لیں جو ان کے پاس ہیں. ایک لفظ اس میں آیا ہے نا، انفسہم. انفس، نفس کی جمع. جب تو تصور ہی نہیں تھا، سوچ بھی کوئی نہیں سکتا تھا. ابھی 150 سال پہلے، 200 سال پہلے تو لفظ نفسیات شروع ہوا ہے، سائیکالوجی، سائیکی. اس پر اور اندر جائیے آیت کے اندر، حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک وہ اپنی نفسیات کو نہیں بدل لیں، جو ان کے انفس میں ہے، جو ان کے نفوس میں ہے، جب تک اس میں تبدیلی نہیں آئے گی، قوم کی باہر کی حالت میں تبدیلی نہیں آئے گی. پہلے انٹرنل چینج آئے گا، سوچنے کے انداز بدلے گا، اس کے بعد آؤٹر ورلڈ میں کوئی چینج آئے گا. بہت بڑا زبردست، بڑا اہم اصول دیا 1400 سال پہلے. یہ تو سائیکالوجی ہی ہماری، نفسیات، علم نفسیات جو ہے وہ تو ابھی ماڈرن دین ہے. قرآن نے جس نفس کا ذکر کیا تھا، اور جس نفس کی اصلاح کا ذکر کیا تھا، اور جس نفس کی تربیت کا ذکر کیا تھا، اس کو تو لوگ ایک الگ سبجیکٹ کے طور پہ تو جانتے ہی نہیں تھے. حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تغیر نہیں آئے گا، جب تک چینج نہیں آئے گا ان کی سائیکی میں، ان کی نفسیات میں چینج نہیں آئے گا، باہر کی دنیا میں تبدیلی نہیں آئے گی. دیکھ
پوری قوم کی ایک نسل وہ تیار کرنی ہے جہاں پوری قوم کی سوچنے کا انداز ابھی بدلے گا، پھر وہ نسل تیار ہو سکے گی. اس کے لیے بہت کچھ کرنا ہے.